فرسٹ تھنگ فرسٹ، میرے خیال میں یہ اتنی زیادہ اسپیکولیشن جو پی ٹی آئی کے معاملات پر ہو رہی ہے، نعیم پنجوتا صاحب آپ کی جانب آ جاتے ہیں. یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی بھی اختلافات نہیں ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ ایک دم سے فیصل صاحب کو لائرز کی ٹیم سے باہر نکال دیا جاتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب پر لوگوں کو تحفظات ہونے لگتے ہیں، ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں. چل کیا رہا ہے؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا. دیکھیں، پارٹی اتنی بڑی پارٹی ہے جس میں ہر بندے کی ایک اپنی اوپینین ہے، رائے ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن خان صاحب کے نظریے کو تمام کرتے ہیں، ان کے اوپر تمام لوگوں کا اعتماد ہے اور وہ اعتماد کرتے ہیں. اب جہاں ورکرز کی بات ایک نیریٹو کیا جاتا ہے، تمام چینلز کے اوپر ہائپ دی جاتی ہے کہ کنٹروورسی کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے تو اسے ایک ہائپ دی جاتی ہے تاکہ جو ہے ورکرز نالاں ہو کے چھوڑیں. لیکن ایسا نہیں کہ جتنی مرضی ہائپ کریٹ کر لی جائے، ورکرز عمران خان کھڑے ہیں اور جدوجہد کا وہ حصہ بنے. جہاں تک بات ہے کہ یہ ایک جو دوسرے مختلف رہنما بیان دیکھیں، پی ایم ایل این ہو، کیا رہنماؤں کے آپس میں کیا کوئی تضاد، کیا ان کے اختلافات نہیں دوسری جماعتوں کے؟ تو اس میں صرف پی ٹی آئی کی کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ جو ملک کے مسائل ہیں ان پر بات کرنے. لیکن میڈیا پر آ کر نعیم صاحب، میڈیا پر آ کر کوئی بھی سینئر رہنما، چاہے وہ اسد قیصر ہو، بلکہ انہی کا لے لیتے ہیں. جس طرح سے ان کی جانب سے کہا گیا کہ بالکل ان کے بیان پہ تحقیقات ہونی چاہیے، اس طرح سے دیگر رہنماؤں کی جانب سے تو نہیں کہا جا رہا. کسی بھی اور پارٹی کی جانب سے اس طرح کا اپ فرنٹ آ کے بھی تو نہیں بیان آپ نظر آتے. نہیں، دیکھیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے بیان کی تحقیقات ہونی چاہیے تو وہ میڈیا کے اوپر تو تحقیقات نہیں ہوں گی، وہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، وہ ہم کر لیں گے اس کی تحقیقات. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت ملک کے مسائل ہیں نا، اس کو زیادہ اجاگر کرنا چاہیے، اس پر بات کرنی. اس وقت فارم 47 کی حکومت بنائی گئی ہے خیبر اور ملک میں پختونخوا میں امن و امان کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ بھی تو ملک کا ہی مسئلہ ہے. نعیم صاحب، آپ سے میں یہ کہنا چاہ رہی تھی اس وقت کہ ایکچولی تو آپ کے اپنے بہت سارے رہنما بار بار خیبر پختونخوا میں جو اس وقت گورننس ہے اس میں کچھ سینئر رہنما بھی ہیں جو کہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب کو خیبر پختونخوا کی گورننس کے اوپر دھیان دینا چاہیے، باقی معاملات کے لیے ان کو انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. دیٹ مینس کہ اس وقت کانسنٹریشن نہیں ہے، اس وقت نظر نہیں آتی. ہماری سابق گورنر صاحب سے بھی بات ہوئی تھی اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ شاید علی امین صاحب جو ہے نا فوکس نہیں کر پا رہے اس وقت جو صوبے کے معاملات ہیں. تو میں اس لیے آپ سے یہ بات کر رہی ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کے اندرونی معاملات ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ رہنماؤں کے یہ بھی خدشات ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا اس وقت فوکس صوبہ نہیں ہے، تو یہ معاملہ تو ملکی معاملہ ہے. نہیں، دیکھیں، ایسی بات نہیں ہے. بالکل علی امین کا فوکس جو ہے وہ صوبہ ہے اور صوبے میں امن ہے. اور جہاں تک بات ہے کرپشن کے حوالے سے تو خان صاحب نے بڑا کہاں دکھوٹ امن ہے کہا نعیم ہے. صاحب؟ صوبے میں آئے روز ہم دہشت گردی کے واقعات دیکھ رہے ہیں جس کے لیے پوری قوم ہی پریشان ہے. آپ کہاں ہے امن اس وقت؟ نہ بلوچستان میں امن ہے، نہ اس وقت خیبر پختونخوا میں. تو بلوچستان میں علی امین کی حکومت ہے، خان صاحب کی میں پی آپ ٹی کو آئی کی ریالٹی حکومت. بتا رہی ہوں، آپ مجھے صرف علی امین کا جواب دے دیں. دیکھیں، یہ معاملہ غلط ہے. بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کی جو پالیسی ہے، خارجہ پالیسی ہے، اس پر آپ نے دھیان دینا ہے کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو اس وقت دہشت گردی کنٹرول ہو گئی تھی، کیونکہ وہ وزیر اعظم تھے، عوام کے نمائندے تھے، اور انہوں نے اس کے اوپر پالیسی بنائی اور پالیسی کی صورت کے اندر ہی وہ تمام معاملات حل ہوئے، دہشت گردی کنٹرول ہوئی، ڈرون رکے. اب جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا، اس کے بعد فارم 47 والے بٹھائے گئے، تو ان کے اندر تو اہلیت نہیں ہے. جو بندہ خود کسی کے ساتھ الحاق کر کے یا کسی کی مور کے اوپر آ کر بیٹھا ہوا ہو تو اس کی اپنی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی، نہ فیصلے لینے کی، نہ ہی وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتا ہے. تو لہٰذا یہ ان کی وجہ سے ہے دہشت گردی، کیونکہ یہ نااہل ہے. اگر یہ اہل ہوتے تو دہشت گردی کنٹرول کرنے کے لیے کوئی سدباب کرتے. آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے حوالے سے جب ہم نے بات کی کہ کیوں نہیں جا رہے، تو انہوں نے جناب کہا کہ دیکھیں جی، یہ تو ان کے حق میں آ گئے. اب بعد میں پھر انہیں خود ہی اپنا سفیر بھیجنا پڑا، جانا پڑا. دیکھا کہ بات چیت سے معاملات کا حل نکالا جا سکتا ہے. اس کمیٹی کا آپ دیکھ لیں، اجلاس جب ہوا اس وقت بھی انہوں نے جس طرح غیر سنجیدگی دکھائی سب سے بڑی پارٹی کو اچھا، اور بلوچستان کے حقیقی نمائندوں کو، پورے پاکستان سے حقیقی نمائندوں کو بلایا ہی نہیں گیا. پے رول کی یہ بات کرتے ہیں. اگر ایک بندہ ٹھیک ہے. نعیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت کیا پلان ہے آپ کا گرینڈ الائنس کے لیے مولانا صاحب کے ساتھ؟ عید تو ختم ہو گئی. گرینڈ الائنس جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ تمام جماعتوں کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے اور ٹھیک. مختلف
آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کنونشنز ہوں گے جو اتحاد ہے اس کے پلیٹ فارم سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ ہم ایکٹیویٹیز کریں رول آف لا کے لیے، آئین کی سربلندی کے لیے، جمہوریت کے لیے ہم تو ہر حد تک جائیں گے. کے پی میں ہمارے احتجاج جو ہیں وہ جاری ہیں مختلف ڈیلے شہروں کے کیا اندر. ہے؟ کیا اس وقت ڈیلے کیا ہے؟ کیونکہ ہم عید کے بعد ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی لاہے عمل سامنے آئے گا، کیا ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی، معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں لاسٹ جو میٹنگ تھی اس دن سلمان اکرم رائے صاحب نے جا کر بتانا تھا کہ ہمارے اتحاد کے اندر یہ بات طے ہوئی ہے اور یہ جماعتیں ہمارے ساتھ اس بات کے اوپر متفق ہوئی ہیں. دیگر جو جماعتیں ابھی تک جن کے ساتھ ہمارا اناؤنسمنٹ آپ نے نہیں دیکھا ان کے حوالے سے بھی خان صاحب سے مشاورت کرنی تھی، لیکن انہوں نے منگل کو ملاقات نہیں کرنے دی کیونکہ یہ ملاقات سے ڈرتے ہیں، ملاقات کا خوف ہے کہ کم سے کم تو لوگ نہ جا سکیں. اب سیکرٹری جنرل نہیں جائیں گے، یعنی ان کے وہ وکیل بھی ہیں، چیئرمین نہیں جائیں گے، تو پھر معاملات کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.